ٹھیک ہے. وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے لاہور سے میں ضیاء الرحمان آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. پاکستان میں حالیہ انتخابات ہو چکے ہیں اور اس کے بعد نتائج آنے کا سلسلہ بھی جاری ہے. ابھی تک مکمل نتائج تو نہیں آئے، لیکن اب تک کی صورتحال کے مطابق پاکستان بھر میں جو آزاد امیدوار ہیں، جن میں سے اکثریت کو پاکستان تحریک انصاف کی حمایت حاصل تھی، وہ پہلے نمبر پہ ہیں. وہ 100 سے زائد نشستیں حاصل کر چکے ہیں. اگر سیاسی جماعتوں کی بات کی جائے تو پہلے نمبر پہ جو سیاسی جماعت ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے، جو اس وقت 70 سے زائد نشستیں حاصل کر چکے ہیں، جبکہ دوسرے نمبر پر پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو 50 سے زائد نشستیں حاصل کر چکی ہے. اسی طرح دیگر سیاسی جماعتیں ہیں جن میں MQM ہے، قائد اعظم مسلم لیگ نون ہے، اور جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اپنی نشستیں حاصل کی. تو لہٰذا اب انتخابات کے بعد حکومت سازی کا مرحلہ ہے. اب کسی بھی جماعت کے پاس، خواہ وہ سیاسی جماعت ہو یا آزاد امیدوار ہوں، کسی کے پاس بھی سادہ اکثریت نہیں ہے کہ وہ اکیلے حکومت بنا سکے. تو لہٰذا حکومت بنانے کے لیے ملک بھر میں تمام سیاسی جماعتیں یہ دعوے کر رہی ہیں کہ ان کے پاس زیادہ امیدوار ہیں، اور جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ یہ دعوے کر رہی ہیں کہ ان کے پاس ہی آزاد امیدواروں کی حمایت حاصل ہے، آزاد امیدوار ان سے رابطے کر رہے ہیں. اس حوالے سے جو صوبہ پنجاب اور خاص طور پہ جو لاہور شہر ہے، یہ تمام توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. لاہور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ گزشتہ رات ہی پہنچ گئی تھی، جن میں آصف علی زرداری ہیں، بلاول بھٹو زرداری ہیں، ان کی جو اور یہاں پہ جو نون لیگ کی قیادت ہے وہ تو ہے ہی لاہور میں. اور جس وقت میں موجود ہوں یہاں پہ یہ 96H ہے، میرے عقب میں سابق وزیر اعظم شہباز شریف کی رہائش گاہ ہے. یہاں سے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ سیاسی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری تھا، اور اب مزید جو ملاقاتیں ہیں ان کی بھی یہاں پہ توقع ہے کہ مزید ملاقاتیں یہاں پہ ہوں گی. ان ملاقاتوں میں جو حکومت سازی ہے اس کے بارے میں مزید تبادلہ خیال ہوگا. آج دن میں بھی لاہور میں شہباز شریف جاتی عمرہ گئے اپنے بڑے بھائی نواز شریف سے ملنے کے لیے، اور اب تک کی ہونے والی صورتحال کے بارے میں ان کو آگاہ کیا. نواز شریف نے اپنے چھوٹے بھائی شہباز شریف کو یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ تمام آزاد امیدواروں سے بھی رابطے کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رابطہ کریں، اور جو پیپلز اس کے ساتھ MQM کے بھی رابطہ کریں، اور مولانا فضل الرحمان کی جو جماعت ہے JUIF ان کے ساتھ بھی رابطہ کریں کہ وہ حکومت سازی کے لیے آگے بڑھیں. نواز شریف نے کل بھی کہا تھا کہ لہذا کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس چونکہ واضح اکثریت نہیں ہے، جس کے باعث جو تمام مل کر ہی یعنی کہ ایک مخلوط حکومت بننے کا انہوں نے اشارہ دیا تھا. آج بھی کچھ ملاقاتیں لاہور میں ہوئی ہیں، جس کے بعد جو اصل ملاقاتیں ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ کل متوقع ہیں، کیونکہ اب سے تھوڑی دیر پہلے جو استحکام پاکستان پارٹی کے جو صدر ہیں علیم خان، انہوں نے چودھری شجاعت کے ساتھ ملاقات کے لیے جانا تھا، لیکن ابھی جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو ابھی ہمیں اطلاع موصول ہوئی ہے کہ وہ ملاقات آج منسوخ ہو گئی ہے اور اب وہ ملاقات کل ہوگی. اسی طرح کل ایک اور ملاقات جس میں شہباز شریف اور زرداری صاحب کی ملاقات متوقع ہے، اس میں بھی اب تک کی پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا کہ صورتحال کو آگے کیسے بڑھایا جائے. یہاں پہ ایک بات اور بھی اہم ہے کہ جو الیکشن ایکٹ ہے 2017، اس کے تحت جو آزاد امیدوار ہوتے ہیں، جب ان کا باقاعدہ سرکاری نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے یعنی کہ حتمی نتائج آ جاتے ہیں، تو اس کے بعد اگر وہ کسی سیاسی جماعت کو میں شامل ہونا چاہیں، اس کو جوائن کرنا چاہیں، تو انہیں انتخابات کے نتائج کے 3 دن کے اندر باقاعدہ الیکشن کمیشن کو ایک تحریری درخواست دینی ہوتی ہے، جس میں ان کو بتانا ہوتا ہے کہ وہ فلاں سیاسی جماعت کا حصہ بن رہے ہیں، اور پھر اسی سیاسی جماعت کا جو قواعد و ضوابط ہیں، جو آئین ہے اس سیاسی جماعت کا، وہ اس کے اوپر نافذ العمل ہوتا ہے. لہذا یہاں پہ جو ہے مختلف جب ہماری بات ہوئی اس سلسلے میں، جو تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ان کے پاس اکثریت زیادہ ہے، لہذا حکومت بنانے کا اختیار جو ہے انہیں ہونا چاہیے، ان کے مینڈیٹ کی قدر کی جانی چاہیے. جہاں تک یہ حکومت سازی کی باتیں ہو رہی ہیں، وہاں پہ کچھ جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی جانب سے ہم احتجاج بھی دیکھنے میں آیا ہے. آج لاہور میں سراج الحق کے جو امیر ہیں، جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں، معاف کیجیے گا، جماعت اسلامی کے جو امیر ہے سراج الحق، انہوں نے پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ انتخابات شفاف نہیں ہیں. انہوں نے بہت سارے تحفظات کا اظہار کیا. اس کے ساتھ ساتھ تحریک TLP یعنی تحریک لبیک پاکستان نے بھی لاہور میں آج ایک ریلی نکالی. ان کا کہنا تھا کہ انہیں بھی انتخابات اور ان کے نتائج کے اوپر، شفافیت کے اوپر انہوں نے بھی سوال اٹھایا. کے ساتھ ساتھ جو آزاد ادارے ہیں، جو مبصرین ہیں، جن میں آج فافر نے بھی اپنی ایک رپورٹ پیش کی، ان کا یہ کہنا تھا کہ کچھ تحفظات ان کو بھی ہے کہ نتائج کیوں تاخیر سے آئے، اور اس سلسلے میں جو دیگر رپورٹس ہیں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں. کچھ انٹرنیشنل مبصرین نے بھی، کچھ ملکوں نے بھی اس حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. لیکن جو حکومت سازی کی باتیں ہیں وہ ابھی کسی یعنی کہ کون حکومت بنائے گا، اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، ابھی تک یہ طے نہیں ہوا. لیکن تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں، خاص طور پہ نون لیگ اور جو پیپلز پارٹی ہیں، یہ اب تک کی سیاسی ملاقاتوں میں سب سے آگے ہیں، جوڑ توڑ میں سب سے آگے ہیں. اور ان کی کوشش ہے کہ جو آزاد امیدوار اور جو دیگر چھوٹے سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ملیں، تاکہ ان کے پاس جو مطلوبہ نمبر ہے وہ ان کے پاس آ جائے. جو اس وقت جو کہ قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں، اس کے مطابق جس جماعت کے پاس قومی اسمبلی کی واضح 134 اور
मखसूस नशिस्तें मिला के ये 172 के करीब नशिस्तें बनती तो वो जो है वो हुकूमत साजी करेंगे। अभी किसी का भी तय नहीं हुआ, क्योंकि हर बंदे की कोशिश है कि वो यानी कि हर सियासी जमात की कोशिश है कि वो आज़ाद उम्मीदवारों को भी अपने साथ मिलाएं और हुकूमत साजी की तरफ बढ़ें। कल हमारी सिलसिले में सेनेटर इसहाक डार जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, उनसे भी बात हुई। उन्होंने इस बात का दावा किया था वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए कि आज़ाद उम्मीदवार उनके साथ राब्ते में हैं और वो जल्द इस बारे में लाहे अमल बनाएंगे कि हुकूमत जो है किन जमातों को साथ मिला के हुकूमत करना है। इस वक्त जो है लाहौर तमाम तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है वो भी लाहौर में मौजूद है, नून लीग की क़यादत भी लाहौर में मौजूद है। मुसलसल राब्ते हो रहे हैं और कुछ खुफिया राब्ते भी हो रहे हैं जिसके बारे में मीडिया को नहीं बताया जाता। कुछ टेलीफोनिक राब्ते हो रहे हैं जिसमें जो है मुलाकातें हो रही हैं और अब तक की सूरत हाल के बारे में जो दोनों सियासी जमातें हैं वो आपस में राब्ते में रहती हैं। हमने इस सिलसिले में जो मुबसरीन हैं, आज़ाद मुबसरीन, उनसे भी बात की। उनका कहना था कि चूंकि अब इंतखाबात हुए हैं और इन इंतखाबात के सिलसिले में जो भी नताइज सामने आए हैं अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं वो 100 से ज़ायद नशिस्तों पर कामयाब हुए हैं कौमी असम्बली की। इसी तरह जो अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं उसमें मुस्लिम लीग नून जो है वो दूसरे नंबर पे है, लेकिन बतौर सियासी जमात वो पहले नंबर पे है। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। लिहाजा हुकूमत साजी के लिए तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं, खा वो आज़ाद हैं, खा वो सियासी जमात के लोग हैं, सियासी जमात के कायदीन हैं। सबकी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके पास आएँ और वो जल्द अज जल्द हुकूमत साजी के लिए कुछ इस तरह के कवायद ज़वाबित बनाएं, कुछ इस तरह का तरीका का इख्तियार करें ताकि जो पाकिस्तान के मसाइल हैं उनके हल की तरफ बढ़ा जाए। इस सिलसिले में हम आपको मजीद भी अपडेट करते रहेंगे। मजीद खबरों के लिए वॉइस ऑफ अमेरिका की वेबसाइट www.urduweird.com पर जाइए।